نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ وتابعیہم اجمعین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی اس مختصر مجلس میں ہمارا موضوع ہے یزید علیہ ما علیہ کی والدہ محترمہ سیدہ میسون بنت بحتل رضی اللہ تعالی عنہا کا دفاع۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کے آج کل دینی اسلامی مذہبی عقائد کے ساتھ بیرونی خصوصاً یہودی طاقتوں اور یہودی مال اور سرمایے کے زور اور امداد اور اس کے ناز طوفان بدتمیزی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ نہ خدا پاک کی عزت و عظمت کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مقام کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور احترام جو ہے اس کو کچھ حیثیت دی جاتی ہے، اور نہ ہی دین اسلام کو کسی عزت اور قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مجھے اس مقام پر حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا فتاوی رضویہ شریف کا وہ قول شریف اس موقع پر یاد آتا ہے کہ فرمایا اس وقت سب سے کم تر اگر عزت سمجھی جاتی ہے تو اللہ رسول یہ اس وقت اعلیٰ حضرت فرمایا۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے انبیاء کرام خصوصاً سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے
دین مقدس اور قرآن مقدس کی عزت کی پامالی کا یہ حال ہو، جس کی گواہی شہادت اعلی حضرت کی زبان سے آپ سن رہے ہیں، تو وہاں کسی صحابی یا کسی تابعی، کسی صحابیہ یا کسی تابعیہ کا ذکر سے مانا دارا، لیکن پھر بھی جس طرح ہم نے بحمد اللہ تعالی بعون اللہ تعالی دیگر میدانوں کے اندر مقابلہ کر کے فتح حاصل کی ہے، ایک یہ موضوع یہ کافی پیاسا پڑا ہوا تھا، یعنی یزید ما علیہ کی والدہ محترمہ کا دفاع، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو اس وقت ناعاقبت اندیش لوگ کچھ قدرے علم رکھتے ہیں، اگرچہ وہ زبان درازی کر کے بلا دریغ کلام کر رہے ہیں اور ایسے ایسے جھوٹے اور خبیث الفاظ اور الزامات بی بی پاک پر عائد کرتے ہیں جو سنتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ایسے الزامات اور ایسے جھوٹے بہتانات اور الزامات سے، ایسی جھوٹی باتوں سے صحابہ کرام اور تابعین کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ یہ میں نے کانوں سے سنا ہے۔ کوئی انڈیا کا ہے تو وہ اپنی سفید داڑھی یا ذرا بھی شرم حیا نہیں کر رہا اور اپنی علمی حیثیت کا مقام ذرا بھی نہیں سامنے رکھ رہا، اس کا لحاظ کیے بغیر بی بی پاک کو پتہ نہیں عیسائی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی گجرا والے کا تھا ایکسپریس ہے بیچارہ، جو علم کا بالکل علم سے وہ ہے یتیم ہے، جی بالکل فارغ ہے، میں ذاتی طور پر بھی اس کو جانتا ہوں، وہ بھی ایسے منہ درازی کر کے اور جناب ایسے غلیظ الفاظ کے ساتھ بی بی پاک کا ذکر کرتا ہے کہ شرم سے جو ہے وہ مسلمان بندہ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کون سے لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور ان کے اپنے گھر کا حال وہ ہے کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ جی ان کی بازاری عورتیں، ان کی جو بازاری عورتیں ہیں، جو سکولی عورتیں ہیں، سب زمانہ جانتا ہے وہ کیا کرتی ہیں، لیکن حدیث شریف کے مطابق اس زمانے کی مذمت آئی ہے کہ آنے والے لوگ گزرے ہوئے سلف صالحین کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ اس پیشین گوئی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ بہر صورت میں آپ کے سامنے بی بی پاک کا دفاع کرتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ یزید کی والدہ ہے، اس وجہ سے کہ حضرت معاویہ کی گھر والی، اس مبارک خلیفے کی گھر والی محترمہ زوجہ محترمہ ہیں جن کی خلافت پر تمام صحابہ اور تمام اہل بیت نے 20 سال اعتماد کیا، خلافت پر اور عمارت پر تو خلفائے راشدین کا اعتماد ہے۔ میں خلافت کی بات کر رہا ہوں، تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام نے 20 سالہ خلافت سے سیدنا معاویہ پر اعتماد کیا۔ ان کی خلافت کا دفاع، ان کی عزت کا دفاع، یہ ہمارا فرض ہے، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ باقی منہ پھٹ جاہل اور کمینے لوگوں کا
کوئی بندہ منہ نہیں بند کر سکتا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے یہ بی بی پاک کے ذکر خیر کے حوالے سے البدایہ والنہایہ سے شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کے الفاظ پیش کرنے کے بعد کیونکہ اس کے اندر ان کے الفاظ کے اندر مجھے ساری تفصیل کا اجمال اور خلاصہ مل گیا، تو تفصیل بعد میں کروں گا۔ اجمال حافظ ابن کثیر کی زبان۔ سبحان اللہ۔ آپ البدایہ والنہایہ کے اندر فرماتے ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں ذکر من تزوج من النساء ومن ولد لها، عنوان ہے جن جن ازواج مطہرات اور بیویوں سے حضرت نے شادی فرمائی ان کو ذکر خیر ہے، ان کے بچوں کا ذکر ہے، ان میں سے آ کر وَمِنْ أَشْهَرِ أَوْلَادِهِ يَزِيدُ، آپ کے بیٹوں کا ذکر بھی کیا، حضرت معاویہ کے اور بیٹوں عبد الرحمن ہے، حضرت عبداللہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر فرماتے ہیں سب سے مشہور ترین آپ کا بیٹا یزید ہے، وَأُمُّهُ مَيْسُونَ بنت بحدل بنت انیف بنت الجا بنت قنافہ الکلبی، وَهِيَ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى نَائِلَةَ، نائلہ بھی حضرت سیدنا معاویہ کے گھر والی محترمہ ہے، نائلہ بنت عمارہ کلبیہ، یہ دو کلبی خاندان کی بیویاں ہیں حضرت معاویہ کے گھر میں۔ ایک بیوی نائلہ ہے اور ایک بیوی میسون، یہ دونوں کلبیہ بیوی۔ تو فرماتے ہیں وَهِيَ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى نَائِلَةَ، حضرت نائلہ کے پاس یہی گئی تھی، فَأَخْبَرَتْ مُعَاوِيَةَ عَنْهَا بِمَا أَخْبَرَتْهُ، حضرت معاویہ کو بی بی نائلہ کے متعلق انہوں نے بتایا جو کچھ بتایا، وہ قصہ جس کی طرف یہ اشارہ فرما رہے ہیں حضرت بی بی میسون کے بی بی نائلہ کے پاس جانے کا، وہ تھوڑا سا اوپر انہوں نے قصہ دیا ہوا ہے حضرت بی بی نائلہ بنت عمارہ کلبیہ کے ذکر کے اندر۔ حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسون بنت بحدل اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا ادخلی فانظری الی جا اپنی چچا کی بیٹی، اپنے چچا کی بیٹی جو ہے اس کے پاس جا، فداخلت وہ تشریف لے گئی، فسألہا عنہا، جب واپس آئی تو حضرت معاویہ نے بیوی پاک میسون سے پوچھا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو کیسا تم نے پایا؟ انہوں نے فرمایا انہا لکاملۃ الجمال، پورے جمال والی ہیں، لیکن ولیکن رأیت تحت سرتہا خالا، اس کی ناف کے نیچے میں نے ایک سیاہ تل دیکھا ہے، وَإِنِّي لَأُرَى هَذِهِ يُقْتَلُ زَوْجُهَا وَيُنْزَعُ رَأْسُهُ فِي حِجْرِهَا، میرا گمان یہ کہتا ہے کہ اس بی بی کا شوہر قتل ہوگا اور پھر اس کا سر اس کی گود میں رکھا جائے، یعنی اندازہ لگائیں وہ جو ناف کے نیچے سیاہ تل ہے اس سے کیسا عجیب لطیف اشارہ انہوں نے سمجھ دیا، شوہر کے سر کا آنا گود میں۔ یہ بی بی میسون نے اپنی بصیرت سے اندازہ لگایا اور آ کر حضرت کو بتایا۔ حضرت معاویہ نے طلاق دے دی حضرت نائلہ کو۔ یہ سن میسون پاک کی یہ بات سن کر تو طلاق دے دی حضرت نائلہ کو کہ کہیں میں وہ نہ بن جاؤں کہ میرا سر قتل ہو اور اس کی گود میں چلا جائے۔ تو فتزوجہا بعدہا حبیب بن مسلمہ الفہری، جی حضرت معاویہ کے بعد حضرت نائلہ کے ساتھ حبیب بن مسلمہ فہری جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے نکاح فرمایا. ثم خلف علیہا بعدہ النعمان بن بشیر. پھر ان کے وصال کے بعد یہی بی بی نائلہ جو ہے ان سے نکاح فرمایا. حضرت نعمان بن بشیر جو مشہور ہیں کوفے کے پہلے وہ نائب تھے اور انہی کو ہٹا کر پھر یزید نے ابن زیاد کو مقرر کیا تھا. یہ صحابی رسول ہیں چھوٹے درجے کے. حضرت نعمان بن بشیر تھی, ان کا والد بھی صحابی تھا. تو پھر انہوں نے شادی کی بی بی حضرت نائلہ سے. فقتل ووضع رأس في حجرها. پھر یہ حضرت نعمان بن بشیر جو ہے نا, یہ میرے خیال میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ان کو قتل کیا گیا, یا عبد الملک کے دور میں ان کو قتل کیا گیا, اور پھر ان کا سر شریف جو ہے وہ وہی بی بی نائلہ جو تھی نا ان کے گود شریف پر رکھا گیا. اور یوں حضرت بی بی میسون جو ہے ان کی جو بصیرت تھی نا اس کی تصدیق سامنے جی, اس کی شہادت سامنے. میرے بھائیوں, یہ وہ واقعہ ہے, قصہ ہے جس کی طرف حافظ ابن کثیر آگے اشارہ کر رہے ہیں. اب حضرت بی بی میسون بنت بہدل جو ہیں یزید کی والدہ محترمہ, تو ان کے متعلق حافظ ابن کثیر جو ان کے اخلاق اور صفات عالیہ کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مکانت حاسمتن, فرمایا بی بی بہت احتیاط والی, بہت پرہیزگار, عظیمت الشان, بہت عظیم الشان, جمالاً جمال کے اعتبار سے, ریاستاً سرداری کے اعتبار سے, نتھو خیرے کی خاندان کی نہیں, وعقلاً اور عقل کے اعتبار سے, وَدِينًا اور دین کے اعتبار سے, یعنی دین بھی عظیم ہے, جمال بھی عظیم ہے, ریاست بھی عظیم ہے, عقل بھی عظیم ہے, احتیاط بھی عظیم ہے. یہ حافظ ابن کثیر بی بی پاک کے صفات عالیہ کو, اخلاق حمیدہ کو ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ. مجھے تو کوئی کنجر کہہ دے گا یہ یزیدی ہے, تو حافظ ابن کثیر کو بھی کہے نا. ہاں, بات نہیں سمجھے؟ کیا فرما رہے ہیں دین کے اعتبار سے. اب میرے بھائیوں, جب ان تمام صفات کے اندر ان کا یہ عالم کہ عظیم بی بی ہے, دین ان کا اتنا بلند ہے, حافظ ابن کثیر ان لفظوں کے ساتھ اس کے دین کو خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں. اب بتائیے, یہ کہنا کہ وہ عیسائن تھی, وہ مرتد تھی, وہ کافر تھی, وہ فلان تھی, وہ فلان تھی, وہ لانتڑ تھی, یہ کتے کا بچہ جو بھونک رہا ہے وہ سب سے بڑا لانتی خود نہیں ہوگا؟ یہ میراثیوں کی بات ہے, اور اگر کوئی میراثیوں سے باہر کرتا ہے تو سمجھو میراثیوں کے جو ہے وہ چرمٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت جو ہے وہ ذہنی میراثی بن گیا. بہرحال میراثیوں سے باہر ایسی باتیں نہیں ہوتی. اہل علم بندہ اور اہل ایمان بندہ ہزار بار ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلے سوچتا ہے, پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, ہاں جی غور کرتا ہے, پھر زبان کھولتا ہے. یا آخر کس کے گھر میں اللہ اکبر گھر کے سنا, یہ تو دیکھو نا گھر کے سنا. میرے بھائیو اگلی بات اس کے بعد فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر بی بی پاک کی حزم اور احتیاط کی بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں داخل علیہا معاویہ ومعه خادم القصید. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے گھر میں, حضرت بی بی میسون کے گھر میں, اور ان کے ساتھ ایک خادم تھا جو خصیص ہجڑا تھا. فاستترت منہ, بی بی پاک کو خصیص سے ہجڑے سے چھپ گئی, فوراً پردہ کر دیا. وقالت من هذا الرجل معك, یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟
انہوں نے فرمایا انہو خسی فظہری علیہ، یہ خسی ہے، سامنے آ جا. فقالت ما كانت المثلى لتحل له ما حرم الله عليه وحاجبته عنها. اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں بی بی پاک نے فرمایا یہ خسی ہو گیا نا، مسئلہ ہو گیا. یعنی کیا مطلب کہ انسانی آداب میں سے کچھ جو ہے وہ اس کے کاٹ لیے گئے. اس سے یہ تو نہیں ہو سکتا جو اللہ نے حرام کیا ہو وہ حلال ہو جائے. کیا مطلب؟ بی بی پاک یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اگرچہ یہ خسی ہے، نظر تو ہے، نگاہ تو باقی ہے. یہ وہی بات ہے ایمان سے بی بی کے دل میں ہم داد دیتے ہیں. کیا بخاری میں نہیں آیا ہے کہیں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گھر میں نہ آنے دینا، گھروں میں نہ آنے دینا اس کو. ہے تو گھروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرے کو نکال دیا. اب بتائیں بی بی پاک اگر یہ عیسائی کافرہ وغیرہ ہوتی اور جس طرح یہ کتے کہتے ہیں زانی فلان پتہ نہیں کیا کیا تومتے لگاتے ہیں، ان خنزیروں سے پوچھو، خنزیروں بتاؤ تجھے یہ بی بی پاک پردہ کرتی وہ بھی ہجرے سے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری جو ہے وہ پتہ شلواریں اٹھا کر کہاں کہاں پھر رہی ہے اور تم کہتے ہو جناب بی بی پاک ایسے تھی اور وہ زنا کرتی تھی. خوش میرے بھائیو ذرا اور کیسے خنزیر لوگ ہیں جو منبر پر بیٹھے ہوئے کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں. اور دیکھیے حافظ ابن کثیر فَلِهَذَا أَوْلَى اللَّهُ ابْنَهَا يَزِيدَ الْخِلَافَةَ بَعْدَ أَبِيهِ، کیونکہ ماں ایسی تھی اسی وجہ سے اللہ نے ان کے بیٹے یزید کو خلافت کی دولت عطا کی. کیا مطلب؟ اگر نہ سنبھال سکا تو وہ نہیں سنبھال سکا، باقی انعام تو اللہ کی طرف سے ہے ہی نا. اور میں نے یہ حافظ ابن کثیر نے یہ تفریق کی، یہ نتیجہ انہوں نے قائم کیا اور میں نے نتیجہ یہ قائم کیا کہ اللہ نے یزید کے سارے بیٹوں کو ولی بنا دیا. یہ پچھلی ماں کا ہے. اگر بیٹے میں خلل آ گیا تو پوتوں میں خلل کرتا. سارے بیٹے 3-4 بیٹے تھے یزید کے، سب کے ساتھ تاریخ ابو زرع دمشقی سے کے حوالے سے میں نے بتایا تھا سب کے سب صالحین. اللہ کیا تھے؟ صالحین. بھائیو یہ تو ہے اللہ اکبر و کبیرہ. یہ ہے میرے بھائی وہ اجمالی بات، اجمالی کلام، اختصار جو حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جی ذکر فرمایا. اب میں تفصیل کے اندر جاتا ہوں. جی تفصیل یہ ہے کہ یہ بی بی پاک کیونکہ صحابی کے گھر میں ہے اور مومنہ ہیں تو تابعیات کیا ہیں؟ تابعیات میں سے. اور ان کا تابعیات میں سے ہونا تمہارے حنفی امام جو محدث بھی ہیں، لغت میں بھی حجت ہیں، حدیث میں بھی حجت ہیں، دنیا کائنات میں ان کی حدیث کی کتاب مشارق الانوار ہے جس پر مبارک الازہار شرح ابن ملک جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ ان کی مبارک الازہار وہ موجود ہے 3 جلدوں میں کائنات کے. اور ان کا یہ جناب بہت بڑا کام جو ہے وہ تاج اللغہ اور شہاب العربیہ کا تکملہ و ذیل و صلہ
कहते किताब ताज लुगा व सियाह अरबिया हसन बिन मोहम्मद बिन हसन सगानी, इमाम सगानी जिनको क्या कहते हैं, इमाम सगानी ने इस किताब के अंदर बीबी पाक के मुतालिक लिखा है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप फरमाते हैं व मैसून उम्मु यजीद इब्न मुआविया मिनत ताबिइया। इनकी वफात कब है? इनकी वफात है जी 650 हिजरी। कब? 650 हिजरी के जो तुम्हारे इमाम सगानी मशहूर इमाम हैं जी, तो ये वो हैं हजरत के जिन्होंने फरमाया ये ताबिइयात। क्या है? इमाम तो ताबिइयात में से कहते हैं, लेकिन आज का दज्जाल जो है, कोई थत्था, कोई पत्ता, कोई इंडिया का, कोई इधर का, वो कह रहा है दानिया है जी, सैन है, फलान है, फलान है, पता नहीं ये खबीस कहाँ के पड़े हुए हैं और इनकी इल्मी सलाहियत क्या है। मैं तो यही ईमान से कहता हूँ, ये इन लोगों से ये मैसून बिन्त बहदल के तर्जमे पूछे तो ये पता नहीं कितना अरसा लगा देंगे सिर्फ तलाश करने में, और वो भी दूसरों की मदद से बता सकेंगे, खुद नहीं बता सकेंगे कि मैसून का तर्जमा क्या है और बादल का तर्जमा। बात नहीं समझे? खैर, अगली बात सुनिए मेरे भाइयों। इन बीबी पाक के ताबिइयात में से होने पर बहुत बड़ी दलील, ताबिइयात में से होने की दलील तो सामने आ गई है, लेकिन ये बीबी हदीस को भी रिवायत करने वाली है। ये देखिएगा, ये मेरे पास ये तारीख दिमश्क कबीर मुहद्दिस इब्न असाकिर देख रहे हैं। अब ये तारीख दिमश्क जो है, ये बीबियों का जो जिक्र शरीफ है, ये 70 जिल्द में, इसके अंदर मैसूर बिन्त बहदल का जिक्र शरीफ है 130 सफ़े पर। फरमाते हैं कि रबत अन मुआविया, ये बीबी मैसूर पाक जो है वो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस रिवायत करती हैं, और साथ में फरमाया रवा अनहा मोहम्मद बिन अली, इन बीबी पाक से मोहम्मद बिन अली रिवायत कर रहे हैं। वकानत इमरातन लबीबतन, हाफिज इब्न असाकिर फरमाते हैं कि ये बीबी पाक लबीबा थी, बहुत अक्लमंद। बोलो क्या थी? अल्लाह तो फरमाता है काफिरों का लोभ नहीं है, ऐसे वो अहले अलबाब में से नहीं है। और बीबी पाक लबीबा, तवज्जो है जरा। बालागानी, वो जो हाफिज इब्न कसीर ने बीबी पाक का वो किस्सा लिखा है, कौन सा? वो हजरत मुआविया के साथ खसी के जाने का है, ये इनके बलागात में असल की तरफ ये बालागानी हाफिज इब्न असाकिर फरमाते हैं मुझे ये खबर पहुंची है। ये बलागात कहते हैं, जिस तरह इमाम मालिक कहते हैं बालागानी बालागानी बालागानी, समझ नहीं आ रही? तो ये हाफिज इब्न असाकिर फरमाते हैं बालागानी अन्ना मुआविया दाखला अलैहा व माहू उदैज, किसी का नाम भी बता दिया, उदैज। अच्छा, फिर वो सारी रिवायत आगे पीछे। अब आगे हदीस मुबारक है, वो मैं सनद भी पढ़ता हूँ, हदीस के अल्फाज पढ़ता हूँ, ठीक है, और फिर मैं सनद पर कलाम करता हूँ और साबित करता हूँ कि ये ऐसी रिवायत है कि जिस रिवायत से बीबी पाक का हदीस का रावी होना भी साबित हो जाता है। ये देखिए, अल्लाह अकबर। हाफिज इब्न असाकिर अपनी सनद चलाते हुए इब्न आदी तक पहुंचते हैं, और इब्न आदी जिन तक वो पहुंचते हैं उनकी किताब पर शामिल आ गई है। ये अल-कामिल, कौन सी किताब है? ये देखो, अल-कामिल फी ज़ुअफ़ाए हाफिज इब्न आदी।
ٹھیک ہے، خالد بن یزید عدوی ابو الولید قصری کے حالات میں ترجمہ میں یہ روایت امام ابن عدی اپنی سند سے لائے۔ اب یہاں سے ہی سنا دیتا ہوں، توجہ ہے بھائیو؟ یہ دیکھیں، حدثنا محمد بن نوح الجندیسابوری حدثنا احمد بن محمد بن انس ابو عباس البغدادی حدثنا ابو عبد الرحمن الطبری حدثنا خالد بن یزید القصری عن عمار الدہنی عن محمد بن علی عن میسون بنت بہدل عن معاویہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیکون قوم ینالهم الاخصاء فاستوصوا بهم خیرا۔ فرمایا آپ علیہ السلام کہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اخصاء پہنچے گا، ہے کسی بھی عذر سے وہ کیا بن جائیں گے، خسی ہو جائیں گے، اور مطلب ہے کہ کوئی ہجڑے بن جائیں گے، تو فاستوصوا بهم خیرا، میری طرف سے خیر کی وصیت کرو ان کے لیے۔ مقصد کیا کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی کے ساتھ پیش نہیں آنا، ان کو یہ نہ ہو کہ انسانوں سے نکال دینا ہے، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، اور ان کو ہمیشہ اسلام کی طرف راغب رکھنا ہے، اسلام سے متنفر نہیں ہونے دینا۔ یہ حدیث مبارک۔ اب یہاں پر بات کو سمجھیں، حافظ ابن عدی اور پھر انہی سے نقل کر رہے ہیں آگے ابن عساکر کہ یہ حدیث منکر ہے۔ کیا ہے؟ اور منکر ہے، تو یہ حدیث منکر کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ یہ راوی کوئی ضعیف ہے، قوی کی مخالفت کر رہا ہے فقہ کی، تو تب وہ اصطلاحی منکر بن رہی ہے۔ نہیں، منکر کا مطلب ہے کہ انتہائی غریب ہے، اسی سند کے ساتھ ملتی ہے اور کسی سے نہیں ملتی۔ بات سمجھ آئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر خالد بن یزید قصری راوی ہیں، اور یہ خالد بن یزید جو ہے نا، خالد بن یزید یہ متکلم فی راوی ہے، حتیٰ کہ تقریب وغیرہ کے اندر میرے خیال میں ان پر جو حکم لگا ہوا ہے یہ ہے خالد بن یزید قصری۔ دکھائی دیتا ہوں آپ کو، یہ خالد بن یزید قصری۔ میرے دوستو، اس روایت کے منکر ہونے کا جو حکم لگایا گیا ہے وہ خالد بن یزید قصری امیر العراق کی وجہ سے۔ میزان الاعتدال، لسان المیزان، کامل ابن عدی سے پہلے، سیر و اعلام النبلاء وغیرہ ان کتابوں میں اس راوی کے متعلق جو کلمات ملتے ہیں اس سے ضعف ثابت ہوتا ہے، وہ ضعیف راوی۔ لیکن یہاں پر جو لطیفے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں اور تہذیب التہذیب، اس میں الاصابہ اور تہذیب التہذیب، یہ دونوں میں امام حسین پاک کی کربلا کا جو قصہ ہے نا، اس کو سب روایتوں سے اور سب سندوں سے جو اچھی سند والا کہا ہے حافظ نے، وہ یہی خالد بن یزید قصری والی لکھی۔ میں آپ کو الاصابہ سے دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے بھائی الاصابہ میں فرمایا، وقال عمار بن معاویہ الدہنی قلت لأبی جعفر محمد بن علی، یہ سارا کچھ
پھر آگے اس کے بعد وہ ساری روایت ذکر کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ قد صنف جماعت من القدماء فی مقتل الحسین تصانیف، حسین پاک کے مقتل کے حوالے سے متقدمین لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس کے اندر قص و سمین یعنی ضعیف صحیح سب کچھ ہے، صحیح سقیم سب کچھ ہے۔ وفی هذه القصة التي سقتها، یہ جو میں نے قصہ بیان کیا ہے اس کے اندر غنن ان سے استغنا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ان باقی روایتوں کی ضرورت نہیں، یہ حافظ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کے حال کو وہ باقی تمام روایتوں سے اچھا سمجھتا ہے۔ یہ تہذیب التہذیب ہے، اس کے اندر یہی روایت جو کہ یزید خالد بن یزید قصری کے حوالے سے ہے، یہ دیکھیں حدثنا خالد بن یزید بن اسد وہی القصری، ٹھیک ہے، اس کی سند اور جس یہ بیان پھر آگے وہی ہے جو علی صاحبہ کے اس سند کے ساتھ امام پاک کا قصہ سارا نقل فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں آخر میں مساق المزی قصة مقتل الحسین مکملة من عند ابن سعد الباقری وغیرہ من مشایخ اختصرتها مقتفیا بما تقدم من الاسانید القصہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی سندیں ذکر کی اور قصہ جو ہے انہی سندوں سے لیا ہے جو حسن سندیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے خالد بن یزید قصری کی جو سند ہے اس کو حافظ نے حسن قرار دیا۔ کیا کیا؟ حسن قرار دیا۔ آپ خود سمجھدار ہیں کہ جس کو حافظ قصہ کربلا کے حوالے حسن سند قرار دیتے ہیں، وہی خالد بن قصری، وہی راوی جب آتا ہے حضرت بی بی میسون بنت بختل کی جو حضرت معاویہ سے حدیث ہے اور روایت ہے، اس کی سند کے اندر، تو پھر کیا حافظ کے نزدیک اور قصہ کربلا بیان کرنے والوں کے نزدیک یہ روایت کم از کم حسن قرار پا جائے گی کہ نہیں پائے گی؟ تو بی بی پاک جو ہے بحمد اللہ تعالی خالی تابعیات میں سے ہی نہ ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناچیز نے ثابت کر دیا کہ یہ حدیث کی روایت کرنے والوں میں سے اور اس کی فضیلت کو آپ اور سے سمجھیں اور اس کا اندازہ کریں کتنا بڑی فضیلت ہے۔ اب حدیث کا راوی ہونا بی بی پاک اور تابعیات سے ہونا، یہ تھتھے متھے جتنے ہیں ان کا ناک کاٹ رہی ہے کہ نہیں؟ ناک تو پہلے نہیں ہے، کٹنا ہے۔ بات میری سنیے، بحمد اللہ تعالی یہ مطلب بھی ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ اب اس کے بعد میں آتا ہوں اس بات کی طرف، وہ قول، وہ کلام، وہ خبیث کلام جس سے یہ لوگ بی بی پاک کی توہین کی جرات کرتے ہیں، اس کلام اور اس قول کی حقیقت کھولتا ہوں۔ بی بی پاک کے متعلق ایک شخص ہے لغت کے حوالے سے وہ امام ہے، یہ پڑھیے، لغت کے حوالے سے وہ امام ہے ابن درید، ابو بکر ابن درید،
मोहम्मद बिन हसन बिन दुरैद, ये उसकी किताब है जमहरतुल लुग़ा। इस शख्स की पैदाइश है 223 में और वफात है 321। इसकी कोई किताब है, उस किताब के अंदर चंद अशआर जोड़े हुए बीबी पाक से मुताल्लिक कि बीबी पाक ने ये अशआर कहे जिनका मतलब ये है, मोटा मोटा जो मैं बयान करता हूं, कि बीबी पाक ने कहा मैं तो वो मोटा कपड़ा और मोटा लिबास पसंद करने वाली हूं गांव का, ये शहर के बारीक कपड़े और बारीक ये तो मुझे पसंद नहीं है। फिर यहाँ पर बिल्लियों में रहना मुझे अच्छा नहीं है, वहां पर कुत्ते रास्तों पर भौंकते और औरतों की हिफाजत करें, मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छा, तो शहर के बुलंद मकान नहीं, मुझे देहात के अच्छे मकान अच्छे लगते हैं। ये उन अशार का मतलब है। मकसद ये है इन अशार से कि जी हजरत मुआविया फिर नाराज हो गए और उन्होंने तलाक दे दी और वो चले। ये सारा किस्सा इब्न दुरैद ने लिखा, ये भी नहीं कह सकते मैं नकल किया, ये लिखा है उसने। अब इब्न दुरैद का हाल बताता हूं मैं, क्या शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जब ये लोग सहाबा पर भौंकना शुरू करते और ताबईन और सलफ सालिहीन पर, हाजी सहाबा के दुश्मनों के साथ मुआफ़क़त करते हुए, तो ये कुत्ते फिर सब कुछ भूल जाते हैं। हमसे संदे मांगते हैं, उधर न सनद है न कोई बात है न कुछ। हम सनद पेश करें तो फिर भी कहते हैं अगर सनद है सही लफ्ज़ दिखाओ, सही दिखाते हैं तो फिर कहते हैं कि जनाब इसके अंदर ये हो सकता है वो हो सकता है फलान। यानी या सनद पर कलाम या मतन पर कलाम, और वो भी बेतुका कलाम करेंगे। यानी अहले इल्म लोग जिसको चखे करते हैं, जिसको पांव में फेंकते हैं, जिसको सुनना गवारा नहीं करते। लेकिन जब बात आ जाती है सहाबा की तौहीन की, ये खंजीर लोग ऐसे हैं कि फिर वहां पर ना कुछ सनद देखते, ना कुछ सच्चाई देखते, कोई चीज भी नहीं देखते। जो कुछ आता है सहाबा पर उछाल देते हैं। ये वो हरामी जिन्स तैयार हो चुकी है जी, जिनको इधर उधर के असरात अजमी अब्दुल्ला बिन सबा के सबाई असरात ने मुतासर किया हुआ है। ये सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन के खिलाफ और खुलफाए इस्लाम के खिलाफ है जी, और मुलूक इस्लाम के खिलाफ ये हमेशा जहर उगलते रहते हैं है जी, ताकि यहूद और नसारा के है जी इस वक्त के दुनिया के जो बदमाश हुक्मरान हैं उन सबको है जी आशीर्वाद मिले और जनाब उनकी ताईद हो और उनकी जो है ना वो सलाह और फलाह और अच्छा होना जो है जी वो साबित हो जाए। पिछले बुरे हों वो वही बात कि मास्टर की बहस का है बस नतीजा है यही, जो अकबर अल-आबादी ने फरमाया, मास्टर की बहस का बस नतीजा है यही। अब है अच्छे जानवर पहले बुरे इंसान, अब है अच्छे जानवर पहले बुरे। ये खंजीर आज के जानवरों को अच्छा कहना चाहते हैं और पहले इंसानों को बुरा कहना चाहते हैं। ये अकबर अल-आबादी ने पहले ही फरमा दिया मुफक्किरीन हमारों ने। अब मेरे दोस्तों, मैं अबू बकर इब्न दुरैद का हाल चंद किताबों से बताता हूँ, देखना फिर देखना इन खंजीरों का हाल क्या होता है। सबसे पहले मैं खतीब बगदादी की तारीख बगदाद इधर पढ़ी होगी, तारीख बगदाद है जी जनाब, ये तारीख ये देखा इब्न दुरैद खतीब बगदादी सनद के साथ। सबसे पहले दारक़ुतनी का कौल नकल फरमाया, आन इब्न दुरैद फ़क़ाल तकल्लमू फी। इब्न दुरैद के मुताल्लिक इमाम दारक़ुतनी से पूछा गया तो फरमाया उलमा ने उसमें कलाम किया, यानी उस पर जरा। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात लिखी सनद के साथ, कातब इलैया अबू ज़र अल-हरवी। ये अबू ज़र अल-हरवी कौन है? ये इमाम बुखारी के रावी हैं। अबू ज़र अल-हरवी बुखारी के रावी हैं। बुखारी को आगे चलाने वाले यही हैं।
یعنی ان کے روات میں سے ایک راوی ہے. ویسے تو خربری ہے نا آگے چلانے والا. تو ابو ذر ہیراوی نے فرمایا، لکھا ہے میرے طرف، کون فرما رہے ہیں؟ خطیب بغدادی. میری طرف یہ خط لکھا کس نے؟ ابو ذر ہیراوی. سمعت امام ابن شاہین مشہور محدث. ابن شاہین نے فرمایا کنا ندخل علی ابن درید، ہم ابن درید کے پاس جاتے تھے. ونستحیی، ہم شرماتے تھے. مما نرى من العیدان المعلقۃ والشراب المصفى، والشراب المصفى موضوع وقد كان جاوز التسعین. ابن شاہین فرماتے ہیں ہم ابن درید کے پاس جاتے تھے تو ہم شرماتے تھے کہ ایک تو سرنگی لٹکی ہوتی تھی حضرت کی بیٹھک شریف میں، سارنگی. دوسرا شراب مصفہ، شراب پڑا ہوا ہوتا تھا. ایک یہ یعنی حضرت سرنگی کے بھی عاشق تھے اور شراب. اب دوسرے یہ نزہۃ الالفاء دیکھ رہے ہو، یہ بھی محدث ہیں، نحوی امام بھی ہیں، لغوی امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مسند بھی ہیں، سند کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ ابو منصور ازہری تہذیب اللغہ والے لغت کے امام، اور ابن درید بھی لغت کا بدل. ایسے ہے نا؟ تو یہ فرما رہے ہیں، یہ دیکھیے گا انہی کے حالات کے اندر یہ ہے میرے بھائی نزہۃ الالفاء ابن درید کے حالات لکھا ہوا ہے. وقال ابو حفص عمر بن شاہین الواعظ كنا ندخل على ابي بكر بن درید ونستحيي منه مما نرى من العيدان المعلقة والشراب المصفى فقد كان جاوز التسعین. 90 سال کے ہو گئے تھے، 90 سال سے بھی اوپر عمر تھی، لیکن حال یہ تھا کہ گھر میں سرنگی تھی اور شراب. یہ عمر بن شاہین کا قول. اگلا قول یہ جناب جی وہ دارقطنی والا، وہ بھی موجود ہے، اور وہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کا قول نقل کیا ہے سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی. ابو منصور ازہری تہذیب اللغہ والے فرماتے ہیں دخلت فرأیتہ سکران فلم اعد بہ، میں گیا اس کے پاس ابن درید کے پاس. ابو منصور ازہری فرماتے ہیں میں گیا ابن درید کے پاس تو اس کو نشے کی حالت میں دیکھ کر واپس. میرے دوست ابن درید کے حوالے سے میں کئی باتیں پہلے بھی سن پڑھ چکا تھا. وہ فضائل اہل بیت میں غلو کتنا کرتا ہے اور صحابہ کرام کی مذمت میں کتنا کوشش کرتا ہے، خصوصاً حضرت معاویہ کے پاس. یہ اس کی خبیث باتیں میں نے ایک غماری کے پاس پڑھی، میرے خیال میں عبداللہ یا ابو الفیض غماری، اور یہ دونوں رافضی ہیں. ٹھیک ہے، یہ حضرت معاویہ کے خلاف بہت غرا کرتے ہیں. تو یہ غماری جو ہے نا، ان کی کتابیں پڑھ کر ابن درید کے حوالے سے جو میں نے باتیں معلوم کی، تو میں نے فیصلہ کیا اپنے دل میں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو کذاب ہوگا یا کوئی بھی اس کے اندر خلل ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کے خلاف قلم اٹھانے والا، خصوصاً حضرت معاویہ کے خلاف، وہ بندہ صحیح نہیں ہوتا. ایمان سے کہتا ہوں جب آج اس مطالعے کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے ناچیز جی آج کچھ وقت گزارا، دیکھا جی کتابیں کھنگالی، تو ابن درید کا حال معلوم ہو گیا کہ حضرت سرنگی اور شراب نوشی کے بادشاہ تھے. پھر نزہۃ الالفاء کے اندر ایک عجیب قصہ لکھا ہے. یہ نزہۃ الالفاء جو امام ابو
बरकत इब्न अल-अंबारी जिनकी इनके बारे में ये फरमा रहे हैं कि हजरत ने ख्वाब सुनाया अपने साथी कि रात एक शख्स आया, मुझे कहता है यार शराब में कुछ नहीं लिखा दो। मैंने कहा यार अबू नवाज ने कोई कसर छोड़ी, अबू नवाज ने मशहूर शायर, उसने कोई कसर छोड़ी है? यार उसने कहा शेर है बनता है ये शेर। मैंने वो शेर उसने मुझे बताया तो मैंने कहा यार तुम कौन हो? अनन। उसने कहा शैतान होगा, मैं तेरा शैतान। उसने कहा मैं तेरा शैतान हूँ। अब तू कहाँ रहता है? कहता बसरे में रहता है। बसरे का ही है ना। अबू साजिया नाम भी बताया, अबू साजिया। हाँ अखबर और बताया कि मौसल में रहता हूँ, मौसल में रहता हूँ। अब ईमान से बताना भाइयों, जिसको रात को शैतान आकर और शेर जो है वो बता जाए शराब के लिए और बता जाए कि मैं तेरा शैतान हूँ, जिसका शैतान पूरा मुकर्रर है ऐसी बातों के लिए ईमान से बताना कि अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा, सच्ची बताना। अगर सहाबा किराम की मजम्मत या बीबी मैसूम वगैरह के मुताल्लिक अगर ऐसी बातें इसके मुंह से, और फिर शर्म आनी चाहिए उन कुत्तों को कि यजीद को शराबी और साजबाजी की वजह से तो कहे काफिर है, बदकार है, जालिम है, फलान है, सुन्नत को बदलने वाला है, उसका नाम नहीं रख सकते, छोड़ नहीं सकते फलान। वो कुत्ते, ये उसके साथ का शराबी नशे में धोप रहने वाला सरंगी नवाज है, इराशियों का जो सरदार बना हुआ है, ये हजरत मुआविया के खिलाफ लिखता है कि इसकी बात फौरन है जी, किताबें नहीं नजर आती क्या लिख रही है। वो उसकी शराब नोशी सारी बदकारी पर पर्दा डालकर इमाम बनाकर पेश कर देते हो है, और यजीद को आगे रखा हुआ है। मालूम हुआ कुत्ते, तुम्हें यजीद की बुराई से कोई नफरत नहीं, तुम हजरत मुआविया और समाई तोला बनकर तुम सहाबा किराम से अदावत मारना चाहते हो यजीद की आड़ में, वरना बुराई का अगर मसला हो तो ऐसे गुरु को इमाम क्यों बनाते हो? ख्याल रखिएगा, ये जो है तारीख दमिश्क के अंदर खलीफा काहिर के हवाले से जो बात लिखी है वो भी इब्न दुरैद की है। असल में मालूम हुआ बीबी पाक के खिलाफ, हजरत मुआविया के खिलाफ, ये इब्न दुरैद के हवाले से जो चल रहा है ये वही मवाद है जो हजरत को रात को शैतान देता था, सुबह उठता था और लिख देता था मुआविया ऐसा और मैसून ऐसी। ये नशे की पैदावार बातें हैं और हम लानत भेजते हैं ऐसी बातों पर। हम मुसलमान हैं, अल्लाह के फजल से ना पलीत की बात सुनना गवारा करते हैं और ना पलीत के कौल की कोई हैसियत रखते हैं। हमारे पास अगर हैसियत है तो उन्हीं लोगों की है जो सालिहीन है, मुत्तकी है, परहेजगार। मौलवी तो शर्म नहीं आती? जीरो वो इंडिया का फद्दा काला होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, पगड़ी बांधी हुई और हजरत इसके खिलाफ बात कर रहा है, बीबी पाक के खिलाफ। अरे लंदनी गटर साफ करने वाले मुल्ला, मैं जानता हूं तू लंदनी गटर साफ करने वाला है, खबरदार। और गुजरा वाले के थत्थे मत्थे, जब तक हम जिंदा हैं हमारी तमाम गलाजत और आंद्रे पोटे इंशाअल्लाह खोलकर हम लोगों के सामने रख देंगे। खबरदार है अंग्रेजी कीचड़ो, अपनी खुड्डों में बैठकर सहाबा पर जो चाचा करते हो बंद करो, जब तक हमारे जिस्म में जान है और इंशाअल्लाह नज़ीर अल्लाह के तरफ से इल्म का रोशनी का एहसान है तो हम तुम्हारा तआक़ुब इसी तरह करते रहेंगे। इधर भी खुडों में रहोगे इंशाअल्लाह, हम उसी खुड में जाकर तुम्हारी नासें देखेंगे इंशाअल्लाह। बात समझ आ रही है कि नहीं आई?
یہ ہے بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے تو چند باتیں. بی بی پاک صالحہ بی بی ہے. اگر کسی کا بیٹا بگڑ جائے تو نہ باپ ذمہ دار ہوتا ہے نہ ماں ذمہ دار ہوتا ہے. کتا ہی ہوگا جو والدین کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. عام لوگ مثال دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی. سمجھ نہیں آ رہی, عام مثال دیتے ہیں. بہرحال ایسے لوگوں کے خط کو, ایسے لوگوں کے وضع کو سمجھیے گا. یہ اگرچہ آپ کو سیاہ پوشوں کے رنگ میں نظر نہ آئے تو اندر کے سیاہ ضرور ہے. لہذا سیاہ پوشوں سے بھی محفوظ رہیں اور سیاہ کاروں سے بھی محفوظ رہیں. اللہ جل شانہ ہمیں سیدنا معاویہ اور صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے در کا ہمیشہ خاتم کرے. اپنے بندوں کا ہمیشہ بندہ رکھے.